کیا اسرائیل اور امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کا دروازہ بند کر دیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان راجپوت اور آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے لمحے پر بات کریں گے جہاں امید اور بے بسی آمنے سامنے کھڑی ہے۔ غزہ جو پہلے ہی تباہی کا شکار ہے اور اب ایک اور بڑی سفارتی پیش رفت کے باعث مزید تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اور اسرائیل نے جنگ بندی کے امکانات مکمل طور پر ختم کر دیے ہیں، اور اگر ہاں تو اس کے پس پردہ اصل کہانی کیا ہے؟ اور ہمارا دوسرا موضوع، فرانس کے صدر میکرون نے اعلان کیا کہ وہ ستمبر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کریں گے۔ دونوں موضوعات پر ہم آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے ناظرین، لیکن اس سے پہلے ایک سوال۔ جب دنیا بھر میں بچوں کی بھوک اور انسانی المیہ چیخ چیخ کر مدد مانگ رہا ہے تو کیا بڑی طاقتوں کی انا اس صدائے مظلوم کو دبا دے گی؟ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا سچ جانے تو اس ویڈیو کو ابھی لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹس میں ہم غزہ کے بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں ضرور لکھیں۔ ناظرین، آج کا ویلاگ شروع کرتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل مذاکرات سے کیوں دستبردار ہوئے؟ دوحہ قطر میں جاری مذاکرات کا سلسلہ جو امید کی آخری کرن سمجھا جا رہا تھا، اچانک اس وقت ٹوٹ گیا جب امریکہ اور اسرائیل دونوں نے اپنی مذاکراتی ٹیمیں واپس بلا لی۔ امریکہ کے خصوصی ایلچی سٹیو نے ایک بیان میں کہا کہ حماس نیک نیتی سے کام نہیں لے رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ تازہ ترین رد عمل کے بعد ہم نے مشاورت کے لیے ٹیم کو دوحہ سے واپس بلا لیا ہے۔ ان کے مطابق اس فیصلے سے جنگ بندی کی کوششوں کو شدید دھچکا پہنچے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حماس واقعی سنجیدہ نہیں تھی یا یہ محض ایک بہانہ تھا؟ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا حماس واقعی مذاکرات میں سنجیدہ نہیں تھی یا امریکہ اور اسرائیل پہلے سے ہی جنگ بندی سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر چکے تھے؟ حماس نے اس سلسلے میں کوئی بیان نہیں دیا، لیکن قطر اور مصر کے ثالثوں سمیت دیگر تمام فریقین اس بات پر متفق ہیں کہ ابھی کئی اہم نکات پر بات چیت ہونا باقی تھی۔ ان حالات کے بعد اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سفارتی ناکامی غزہ کے عوام کے لیے تباہ کن ہوگی؟ جی ہاں، یہ ناکامی صرف مذاکرات کی نہیں بلکہ ایک انسانی المیہ کی بھی ہوگی۔ اقوام متحدہ کے ادارے انورا کے مطابق غزہ شہر میں ہر 5 میں سے ایک بچہ شدید غذائی قلت کا شکار ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ 100 سے زائد بین الاقوامی تنظیمیں بھی غزہ میں خوراک کی شدید کمی پر دنیا کو انتباہ کر چکی ہیں۔ ناظرین، اسرائیل کی طرف سے مسلسل یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ غزہ کا کوئی محاصرہ نہیں کیا گیا، بلکہ غذائی قلت کے لیے حماس کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل ہی وہ واحد فریق ہے جو غزہ میں رسد کے داخلے پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ ناظرین، بہت اہم سوال کہ کیا امریکہ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے سے کیوں انکاری ہے؟ فرانس کے صدر میکرون نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرے گا۔ اس اعلان کے بعد امریکہ کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اسے حماس کے پروپیگنڈے کو فروغ دینے کا اقدام قرار دیا۔ ان کے مطابق یہ فیصلہ نہ صرف غیر ذمہ دارانہ ہے بلکہ 7 اکتوبر کے متاثرین کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فرانس کے فیصلے کا مطلب ہے کہ عالمی رائے بدل رہی ہے؟ جی ہاں، فرانس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور G7 کا پہلا رکن بننے جا رہا ہے جو فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرے گا۔ اس سے قبل اسپین، آئرلینڈ اور ناروے جیسے ممالک بھی یہی قدم اٹھا چکے ہیں۔ اس سے یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ عالمی سطح پر رائے عامہ اب اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں جا رہی ہے۔ کیا اسرائیل اور امریکہ عالمی حمایت کھو رہے ہیں؟ اس حوالے سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فرانس کے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے دہشت گردی
کو इनाम देना करार दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर दुनिया के एक के बाद एक ताकतवर ममालिक फलस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं तो क्या इसराइल और अमेरिका आलमी हमायत खो रहे हैं? इस फैसले के बाद क्या बरतानिया और जर्मनी भी फलस्तीन को तस्लीम करेंगे? बरतानिया के वजीर पीटर कायल ने इस बात की तस्दीक की है कि उनकी हुकूमत फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए पुरअज़म है, ताहम उनके मुताबिक अभी वक्त का तयन नहीं किया गया, क्योंकि फिल वक्त तरजीह गजा में खुराक और इंसानी इमदाद की फरहमी है। जर्मनी पर भी इसी किस्म का दबाव बढ़ रहा है। क्या फ्रांस का फैसला दीगर ताकतों को मजबूर करेगा? फ्रांसीसी हुकूमत कई माह से फलस्तीन को तस्लीम करने की बात करती आ रही थी। उम्मीद की जा रही है कि इस इकदाम के बाद दीगर यूरोपीय ममालिक भी इसकी पैरवी करेंगे। फ्रांस के सदर मैक्रोन उन्होंने कहा है कि फ्रांस रवां साल सितंबर में फलस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लेगा। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने कहा कि एक पोस्ट इसका मतलब कि इसका बाज़ाब्ता ऐलान न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज इस बात की अशद ज़रूरत है कि गजा में जंग का खात्मा हो और शहरी आबादी को बचाया जाए। अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। हमें फौरी जंग बंदी, तमाम यरगमारियों की रिहाई और गजा के अवाम को बड़े पैमाने पर इंसानी इमदाद पहुंचाने की ज़रूरत है। फ़लस्तीनी हुकाम ने मैक्रोन के फैसले का खैर मकदम किया है, जबकि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि यह इक़दाम इसराइल में हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद दहशत गर्दी को सराहने के मुतरादिफ है। नाजरीन, G7 बड़े सनती ममालिक का एक ग्रुप है जिसमें फ्रांस के साथ साथ अमेरिका, बरतानिया, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान शामिल हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि मशरक़ वुस्ता में मुनसफाना और देरपा अमन के लिए अपनी तारीखी अज़म पर कायम रहते हुए मैंने ये फैसला किया है कि फ्रांस फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। उन्होंने कहा कि हमें हमास को गैर मुसल्लह करने और गजा को महफूज बनाने और तामीर नौ की भी जमानत देनी होगी। मैक्रोन ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को एक ख़त भी अरसाल किया, जिसमें उन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए अपने फैसले की तस्दीक की है। मैक्रोन ऐलान पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए महमूद अब्बास के नायब हुसैन अल शेख ने कहा कि फ्रांस का यह फैसला बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और हमारी आज़ाद रियासत के क़याम की हमायत की अक्कासी करता है। ताहम दूसरी जानिब नेतन्याहू ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हम सदर मैक्रोन के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले की शदीद मज़म्मत करते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि इन हालात में एक फ़लस्तीनी रियासत इसराइल को ख़त्म करने के लिए लॉन्च पैड होगी, ना कि इसके साथ अमन से रहने के लिए। वाज़ेह रहे कि फ़लस्तीनी इसराइल के साथ शाना बिशाना रियासत के ख्वाह नहीं हैं। हमास ने फ्रांस के फैसले को दुरुस्त सिमत में एक मुस्बत कदम करार दिया और दुनिया के तमाम ममालिक पर जोर दिया कि वो फ्रांस की पैरवी करें। इस वक्त फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा के 193 रुकन ममालिक में से 140 से ज़ायद तस्लीम करते हैं, लेकिन इसराइल के सबसे बड़े हामी अमेरिका और बरतानिया समेत उसके इत्तेहादियों ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं किया है। याद रहे कि इसराइली फ़ौज ने जनूबी इसराइल पर हमले के जवाब में गजा पर फ़ौजी कार्रवाई का आगाज़ किया था, जिसमें तकरीबन 1200 अफराद हलाक और 251 को यरगमाल बना लिया गया था। दूसरी जानिब गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इस जंग के आगाज के बाद से अब तक गजा में कम अज कम 59,000 अफराद शहीद हो चुके हैं और अब गजा के लोगों को खुराक की शदीद कमी का सामना है। 100 से जायद बैनुल अक़वामी इमदादी तंजीमों और इंसानी हकूक के ग्रुपों ने उन्होंने भी गजा की पट्टी में बड़े पैमाने पर खुराक की कमी के बारे में इंतबाह किया है और हुकूमतों पर जोर दिया है कि वो फौरी इक़दामात लें। इसराइल जो फ़लस्तीनी इलाके में तमाम रसद के दाखिले को
کنٹرول کرتا رہا ہے کہ جانب سے کہا جا رہا ہے کہ غزہ کا کوئی محاصرہ نہیں کیا گیا اور اسرائیلی حکام غذائی قلت کے لیے حماس کو مورد الزام ٹھہراتے چلے آئے ہیں۔ کیا فلسطینیوں کی آزادی کی راہ ہموار ہو رہی ہے؟ ان حالات میں پچھلے چند مہینوں میں عالمی سطح پر فلسطینی ریاست کے حق میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اگرچہ امریکہ اور اسرائیل اس پیش رفت سے خوش نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ فلسطینی عوام کی حالت اور عالمی ضمیر کی بیداری میں اب کوئی فاصلہ باقی نہیں رہا۔ کیا اسرائیل اور امریکہ جنگ کو طول دینا چاہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب سیدھا نہیں، لیکن حالات یہی اشارہ دے رہے ہیں۔ امریکہ کی مذاکراتی ٹیم کی اچانک واپسی، اسرائیلی خاموشی اور پھر انسانی بحران کے باوجود کوئی بڑی امدادی پیش رفت نہ ہونا، یہ سب اس بات کا پتہ دے رہے ہیں کہ شاید جنگ کو طول دینا ہی مقصد ہے۔ کیا یورپی ممالک کا قدم دنیا کے لیے نئی راہیں متعین کرے گا؟ فرانس، اسپین، آئرلینڈ، ناروے اور اب برطانیہ اور جرمنی کی ممکنہ حمایت، یہ سب دنیا کو ایک نئی سفارتی سمت میں لے جا رہے ہیں۔ اگر یورپ نے فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا تو امریکہ اور اسرائیل عالمی سطح پر شدید تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کیا دنیا انسانی المیہ کے مقابلے میں سیاسی مفادات کو ترجیح دے رہی ہے؟ یہی سب سے افسوسناک پہلو ہے۔ جب بچوں کے جسموں پر ہڈیوں کے سائے پڑ جائیں، جب ماؤں کے ہاتھ خالی ہوں، جب اسپتالوں میں دوائیاں ختم ہوں، تو پھر سیاسی بیان بازی اور سفارتی چالاکیاں کس کام کی؟ دنیا کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ وہ انسانیت کے ساتھ کھڑی ہے یا مفادات کے ساتھ۔ کیا فلسطین ایک عالمی انصاف کا مقدمہ بن چکا ہے؟ آج فلسطین محض ایک علاقہ یا قوم نہیں، بلکہ عالمی ضمیر کا امتحان ہے۔ جو قومیں آج خاموش ہیں، کل ان کی خاموشی تاریخ میں گونجے گی۔ ناظرین، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غزہ کے عوام کو انصاف ملنا چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلسطین ایک آزاد ریاست بنے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں لکھیں فلسطین آزاد ہونا چاہیے۔ ناظرین، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ اس حوالے سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔